اسلامک ٹیون اسلامک یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیون یوٹیوب چینل میں آپ تمامی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے طریقہ شکر۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامی ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پھر شروع کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو۔ پیارے ناظرین، شیخ سعدی شیرازی فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہیں مبلغ اخلاقیت بھی کہا جاتا ہے۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ آج بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان کے اشعار کو گفتگو میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے شیخ سعدی کے پند و نصیحت اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شیخ سعدی کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر سائیکل، موٹر گاڑی یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور سعدی شیرازی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ سے شکوہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ ہی مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی بیٹھے سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی، توبہ کی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی سعدی نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ پیارے ناظرین، دیکھو کہ شیخ سعدی کو اپنے غلطی کا احساس کس طرح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی سے اس کا گلہ نہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالق کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی ہے۔ انہیں دیکھا کرو جو تم سے کم تر ہیں اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالا تر ہیں۔ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقہم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
5264۔ پیارے ناظرین، اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیارے ناظرین، اب تک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔